اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، ہماری گفتگو بیع فضولی کے بارے میں تھی۔ بیع فضولی کی تعریف آپ کو بتا چکے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیع فضولی کے 3 مسئلے، 3 صورتیں، 3 شقیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں سے ہم پہلی شق پڑھ رہے ہیں کہ یہ شخص مالک کے لیے بیچتا ہے، مالک کے منع نہیں۔ جب مالک کے لیے مالک کی چیز بیچے تو اس کی 2 صورتیں تھیں۔ ایک مطلب مالک منع کر رہا تھا کہ میری چیز نہیں بیچنا، پھر بھی اس نے بیچی۔ دوسری صورت یہ کہ مالک نے منع نہیں کی لیکن مالک کے لیے بیچا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ اپنے لیے بیچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فی الحال ہم پہلے مسئلے میں ہی ابھی تک مصروف ہیں کہ اس نے مالک کی چیز مالک کے لیے بیچی تھی، مالک کے اذن کے بغیر۔ اس میں گویا کہ علماء کے 2 نظریے، 2 گروپ ہو گئے۔ کافی سارے علماء اس بیع کے صحت کے قائل ہیں، وہ صحت کے ادلہ بھی دے چکے۔ آج ہم دوسرے گروپ کے پاس جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس قسم کی بیع فضولی باطل ہے۔ تو ہم ان سے بھی یہی دست بستہ عرض کریں گے کہ ہم بغیر دلیل کے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ کی دلیل ہم سنیں، پھر دلیل پہ غور فکر کریں گے۔ اگر دلیل مضبوط لگی تو مان لیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو عام طور پر ہمارے فقہ کے ادلہ جو ہے کیا ہے وہ 4 بیان کیے جاتے ہیں: قرآن، سنت، اجماع، عقل۔ یہ جو بطلان کے قائل ہیں انہوں نے ادلہ 4 سے دلیل پیش کیے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ فضولی باطل ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے، جس آیت کی میں ابھی تلاوت آپ کے سامنے کروں گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ۔ آیت آگے بھی ہے لیکن ہمارے مطلب کے ساتھ یہاں تک یہ تعلق رکھتی ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنا مال باطل کے ساتھ نہ کھائیں، یعنی ناحق نہ کھائیں، غلط طریقے سے نہ کھائیں۔ ہاں، ایک صورت صحیح ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ تجارت کریں اور اس تجارت میں بھی صاحب مال کی رضایت ہو، تو پھر آپ پرایا مال بھی کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ بات کلیئر ہوگی؟ اب فرماتے ہیں کہ اس آیت کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک مفہوم حصر اور ایک مفہوم وصف۔ علم اصول میں مفاہیم کی 2 قسم کی تھی، مفہوم موافق اور مفہوم مخالف۔ ان کی وضاحت وہاں ہو چکی۔ پھر مفہوم مخالف کی چند اقسام انہوں نے بتائی تھی، ان میں سے ایک مفہوم حصر تھا اور ایک جو ہے مفہوم وصف تھا۔ مفہوم حصر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو محدود کر دیتے ہیں کسی موضوع میں، ایک حکم کو محدود کرتے ہیں اس موضوع میں، اب وہ حکم اس عدد، اس محدودیت کے باہر جاری نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں دیکھیں کیا خدا فرما رہا ہے کہ آپ وہ مال کھائیں جو تجارت ہو اور رضایت کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، عقد فضولی میں رضایت ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو نتیجے میں یہ پھر کھانا ایسے ہے جیسے اکل مال بالباطل ہے۔ ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہیں کہ بھائی یہاں پر آپ گویا کہ ایک قسم کی استثناء کر رہے ہیں کہ ہر مال کھانا جو ہے کیا ہے وہ حرام، سوائے اس مال کے جو تجارت ہو اور وہ بھی رضایت کے ساتھ ہو۔ تو یہاں پر بھائی عقد فضولی میں نہ کوئی رضایت ہے نہ کچھ ہے، تو نتیجے میں یہ جو ہے کیا ہے معاملہ حلیت والا نہیں ہوگا، یہ تجارت والا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس بیع فضولی کے ذریعے کھائیں گے تو گویا کہ یہ اکل مال بالباطل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر مفہوم وصف مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت جس کی صفت یہ ہے کہ اس میں رضایت ہو۔ اب جس میں رضایت نہیں ہے تو وہ تجارت کسی کام کی نہیں ہے، نتیجے میں اگر وہ تجارت بھی ہو تو بھی وہ آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، احادیث 6-7 احادیث پیش کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ کسی کا مال
نہیں بیچ سکتے، آپ کسی کا مال نہیں کھا سکتے، آپ کسی کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام احادیث بیع فضولی پر فٹ آتی ہیں۔ بیع فضولی کا مطلب ہی یہ تھا کہ میں کسی اور کا مال بیچ رہا ہوں اس سے پوچھے بغیر، تو یعنی دوسرے کے مال میں تصرف کر رہا ہوں۔ پھر جب میں نے تصرف کیا، میں نے غیر کی چیز اٹھا کے آپ کو دے دی، تو اب آپ کو بھی اصلی مالک نے تو نہیں دی، نتیجے میں آپ کا بھی اس میں تصرف ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ آج ہم ادلے پڑھ رہے ہیں بطلان کے، کل انشاءاللہ ان کے جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ مصنف صاحب ان ادلہ بطلان کے ساتھ متفق اور موافق نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاحْتَجَّ اگر پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا وہ علماء جو بطلان کے قائل ہیں، یا اس کو اگر آپ مجہول پڑھیں تو مجہول پڑھنے میں تھوڑی دقت ہوگی آپ کو پڑھنے میں، ٹھیک ہے؟ تو ترجمہ تو مجہول کا یہ ہوگا، استدلال کیا گیا ہے للبطلان، بیع فضولی کے بطلان کے لیے، بالادلۃ الاربعۃ، ایک دلیل کے ساتھ نہیں، 4 ادلہ کے ساتھ۔ اما الکتاب، بھائی 4 ادلہ میں سے پہلی دلیل کتاب، وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم اپنا مال اپنے درمیان باطل کے ساتھ مت کھاؤ، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، مگر یہ کہ وہ آپ کا کھانا تجارت کے ذریعے ہو جس تجارت میں رضایت ہو۔ دل بمفہوم الحصر، دل کا فاعل کیا ہے بیٹا؟ قول خدا، یہ قول خدا مفہوم حصر کے ذریعے دلالت کرتا ہے، او سیاق تحدید، یا آپ کہیں کہ اس کی بناوٹ کچھ ایسی ہے، اس کی جو حد بندی کی گئی ہے، اس کو جو قید لگایا گیا ہے، علی ان غیر تجارت عن تراض، بتحقیق اگر کوئی ایسا کام ہو جو تجارت نہیں ہے لیکن رضایت ہو، یا تجارت لا عن تراض، کوئی تجارت کر رہے ہیں لیکن اس میں رضایت نہیں ہے، غیر مبیحن، تو یہ کام کرنا مباح نہیں کرتی، لأکل مال الغیر، کہ ہم کسی غیر کا مال کھائیں۔ وَإِنْ لَحِقَهَا الرِّضَاءُ، بیٹا وَإِنْ لَحِقَهَا، اگرچہ اس تجارت کے بعد اس کے ساتھ ملحق آئے ہو رضایت مالک۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْفُضُولِي غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْمُسْتَثْنَى، ہمارا فضولی صاحب جو ہے وہ مستثنیٰ میں داخل نہیں ہے۔ گویا کہ یہاں آپ کو مستثنیٰ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ مستثنیٰ ایک متصل ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ مستثنیٰ منقطع ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یہ مستثنیٰ منقطع ہے، مستثنیٰ متصل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے جو ہے کیا ہے، یہ فضولی داخل نہیں ہے بیٹا، کس میں؟ مستثنیٰ میں۔ وہ مستثنیٰ کیا تھی؟ رضایت کے ساتھ کھانا، یعنی مستثنیٰ میں یہ ہے کہ کھانا حرام ہے، رضایت کے ساتھ کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ فضولی تو ہمارے مستثنیٰ میں داخل نہیں ہے۔ وفی ہے، اب فی ہے کی ضمیر کیا جائے، کہاں جائے گی؟ یعنی اس قول خدا کے بارے میں ہم یوں بحث کریں گے، یا یوں کہیں کہ اس بحث میں، اس استدلال میں ہمیں اعتراض ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا، آیت کہتی کہ بیع فضولی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ دلیل حصر یا مفہوم حصر اور مفہوم وصف کے ذریعے فی ہے، اس آپ کے استدلال میں ہمیں اعتراض ہے۔ ان دلالتہ، قول خدا کی دلالت حصر پر ممنوعۃ، ہم کہتے ہیں یہ ممنوع ہے، کیوں؟ لانقطاع الاستثناء، اس لیے کہ یہ استثناء متصل نہیں ہے بلکہ استثناء جو ہے کہ وہ منقطع ہے۔ کیوں بیٹا؟ آپ کی مستثنیٰ میں کیا ہے؟ اکل مال بالباطل، اور مستثنیٰ کیا ہے؟ رضایت کے ساتھ تجارت کرنا، تو رضایت کے ساتھ تجارت کرنا اکل مال بالباطل میں داخل ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ما جاءنی احد یا جاء القوم الا حمار، ٹھیک ہے؟ تو حمار قوم میں داخل ہی نہیں تھا، اس طرح کی مستثنیٰ منقطع ہے، کما ہوا ظاہر اللفظ۔ وصریح المحکی عن جماعۃ من المفسرین، اور مفسرین کے ایک گروہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ مستثنیٰ منقطع ہے، متصل نہیں ہے۔ ضرورت عدم کون تجارت عن تراض، بھائی کیسے پتہ چلا کہ یہ مستثنیٰ منقطع؟ کہتے ہیں ضرورت، بدیہی بات ہے کہ وہ تجارت جو رضایت کے ساتھ ہو، وہ فردن من الباطل، ٹھیک ہے؟
یعنی وہ باطل کا فرد نہیں ہے، اور خارجن عن حکم ہی، وہ اکل مال بالباطل والے حکم سے بھی جو ہے کہ وہ خارج ہے۔ وہ اما سیاق و تحدید، باقی آپ نے جو فرمایا کہ مفہوم وصف ہے، یعنی وہ تجارت ہمارے لیے حلال کی گئی ہے جس میں قید رضایت ہو، فرماتے ہیں کہ الموجب، وہ سیاق تحدید جو سبب بنتا ہے لثبوت مفہوم القید، کہ یہ تراز والے قید کا بھی کوئی مفہوم نکلے، فہو مع تسلیم ہی، پہلے تو کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، لو فرض مع تسلیم ہی، ہم مانتے ہیں کہ یہ قید جو ہے کیا ہے جناب مفہوم پہ دلالت کرتا بھی ہے، مخصوص، تو قید کا مفہوم پر دلالت کرنا مخصوص ہے، بما اذا لم یکن للقید فائدۃ اخری، جب اس قید کا مفہوم کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہ ہو تو وہ مفہوم پہ دلالت کرتا ہے۔ کیوں؟ لکونہ وارد مورد الغالب، اس لیے کہ یہاں پر یہ جو قید آیا ہے بیٹا، یہ غالب والی جگہ پہ آیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عام طور پر تجارت رضایت کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ اس غالب والی چیز کو بتاتا ہے، کما فیما نحن فیہ، جیسے کہ ہمارے اس تجارت میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ وفی قولہ تعالیٰ، یا ایک اور اللہ کا قول ہے، اس میں بھی قید مفہوم پہ دلالت نہیں کرتا ہے، جیسے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، وہ لڑکیاں جو آپ کی بیوی سے ہیں لیکن پہلے شوہر سے، فی حجورکم، اور آپ کی گود میں پلی بڑی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی میری گود میں نہ پلی، کیا وہ میرے لیے جائز ہے کہ میں شادی کروں؟ کہتے نہیں، غالباً وہ دوسرے شوہر کی گود میں پلتی ہیں، اس لیے حجور کا قید لائے ہیں، تو حجور مفہوم پہ دلالت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے تجارت غالباً جو ہے کہ وہ رضایت کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ رضایت بھی مفہوم پہ دلالت نہیں کرتی۔ ما احتمال ان یکون انتراز خبراً بعد خبر، احتمال ہے کہ یہ انتراز جو ہے بیٹا یہ قید اور وصف نہ ہو بلکہ یہ خبر ہو، کس کی؟ ٹھیک ہے، الا ان تکون تجارتاً، پہلی خبر، انترازن، یہ جار مجرور مل کر یہ دوسری خبر ہو جائے گی، کس کی؟ اس عقل کے لیے ہے۔ لیکون علی قراءۃ نصب تجارت، ٹھیک ہے، لیکون، تاکہ یہ خبر ہو، کون؟ انتراز، اس صورت میں جب ہم تجارت کی قراءت نصب کے ساتھ کریں گے، لا قیدن لتجارت، یہ ترازن تجارت کے لیے قید نہیں ہے، تو نتیجے میں وصف کے باب سے ہی خارج ہو گئی۔ وَإِنْ كَانَ غَلَبَةُ تَوْصِيفِ النَّكِرَةِ تُؤَيِّدُ التَّقْیید، اگرچہ غالباً کسی نکرے کے لیے اگر قید لگے، ٹھیک ہے، اس کی اگر صفت بیان کی جائے تو وہ قید کا فائدہ پہنچاتی ہے، تو تجارت نکرہ ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد ترازن ہے تو گویا کہ یہ قید ہے، گویا کہ یہ وصف ہے۔ فَيَكُونُ الْمَعْنَى، قید کی صورت میں معنی کیا ہوگی؟ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْأَكْلِ، ٹھیک ہے، تجارتاً، مگر یہ کہ کھانے کا سبب کیا ہو؟ تجارت ہو، تو پھر وہ کھانا باطل والا نہیں ہوگا۔ وَيَكُونَ عَنْ تَرَاضٍ، اور وہ کھانے کا سبب کیا ہو؟ رضایت ہو۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ سَبَبَ الْمُوجِبَ، وہ سبب، ٹھیک ہے، جو سبب بنتا ہے، وہ سبب جو سبب بنتا ہے، لے بیٹا کس کے؟ حل نہیں پڑھنا، حل العقل، ظاہراً تو حل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کھانے حلال کے لیے فضولی میں، انما نشأ، وہ سبب وجود میں آیا ہے، ان تراضی، مالک کی رضایت کے ساتھ، ما ان الخطاب لملاک الاموال، جبکہ یہ جو خطاب ہے ولا تاکلوا اموالکم، یہ کن کے لیے ہے؟ اموال کے ملاک، طلاب کے وزن پر، مالکوں کے لیے ہے۔ والتجارت فی الفضولی، اور فضولی میں جو تجارت کی جاتی ہے، انما تصیر تجارت المالک، ٹھیک ہے، یہ تجارت ہوگی مالک کی کب؟ بعد الاجازت، اجازت کے بعد، فالتجارت ہو انتراز، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجارت بھی گویا کہ رضایت کے ساتھ ہو گئی، یعنی ایسے گول مول گھما پھرا کے کوئی آپ ایسی توجیہ کر سکتے ہیں۔ وقد حکی عن المجمع، بیٹا اب مجمع جو ہے ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نام سے اور بھی کچھ کتابیں ہیں، ظاہراً ایک کتاب تو اسقلانی صاحب کی ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے اس کے مصنف کوئی اور ہوں۔ کہتے ہیں مجمع سے حکایت کی گئی ہے کہ شیعوں کا نظریہ اور شافعیہ کا نظریہ اور ان کے علاوہ دوسرے بھی مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے؟
ان معنی تراضی بتحقیق یہ جو راضی ہونا ہے اس کی معنی کیا ہے کہ بھائی آپ راضی ہو تجارت پر، امضاء البیع کہ آپ اس بیع کی تصدیق کر دیتے ہیں بتصرف کہ بھائی یہ جو میری چیز اس بندے نے آپ کو دی ہے آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اب تخیر بعد العقد، یا یہ ہے کہ عقد کے بعد بھائی جو اختیار تھا توڑنے کا اب میں راضی ہوں کہ آپ اس کو نہیں توڑیں۔ وَلَعَلَّهُ يُنَاسِبُ مَا ذَكَرْنَا، وَلَعَلَّهُ شاید اس رضایت کی معنی وہی ہے، مناسبت رکھتی ہے جس کو ہم نے ذکر کیا، وہ کیا تھا؟ من کون ظرف خبر بعد خبر، کہ یہ ان ظرف جار مجرور ہو کر یہ خبر بعد الخبر ہے، ایک ہی مبتدا کی ایک ہی کان کے اسم کی دو خبریں ہو سکتی ہیں۔ چلیں تو قرآن مجید کی آیت سے بہرحال گویا کہ ہم نے ثابت کیا کہ مفہوم حصر بھی نہیں ہے، مفہوم وصف بھی نہیں ہے، نتیجے میں آپ فضولی کو صحیح قرار نہیں دے سکتے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ احادیث، کیونکہ دوسری دلیل احادیث ہے، ٹھیک ہے، فَهِيَ اخبار، سنت میں کوئی ایک حدیث نہیں ہے، کئی ساری احادیث ہیں، منہا النبوی المستفیض، وہ حدیث نبوی ہے جو مستفیض، بیٹا مستفیض اس حدیث کو کہتے ہیں جو خبر واحد سے اس کا سلسلہ روات زیادہ ہو لیکن متواتر کی حد تک نہ پہنچی ہو۔ وَهُوَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبوی کیا ہے؟ رسول اکرم کا قول ہے، اللہ تعالیٰ رسول اکرم اور ان کے آل پر درود بھیجے، لحکیم ابن حزام، انہوں نے کس کو یہ قول فرمایا تھا؟ حکیم جو بیٹا حزام کا، لا تبع ما لیس عندک، وہ چیز نہیں بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ بیٹا تمہارے پاس نہیں اس کا مطلب موجود کہتے نہیں، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے یعنی جس چیز کو تم کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، یعنی جو غیر کی چیز ہے وہ مت بیچو۔ فَإِنَّ عَدَمَ حضور ہی، بیٹا حضور ہی کی ضمیر مبی کی طرف پلٹائیں، اندہو کی ضمیر جو ہے کیا ہے یہ ابن حزام کی طرف پلٹائیں، یا اندل بائے، یہ جو کہا گیا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے نہیں بیچو، یہ کنایہ ہے ان عدم تسلط ہی، کہ بھائی جس چیز پر تمہارا بس نہیں چلتا، کنٹرول نہیں ہے، کس بات پر؟ اللہ تسلیم ہی کہ اس کو تم حوالے کر سکو۔ کیوں؟ لعدم تملک ہی، اس لیے کہ جس چیز کے تم مالک نہیں ہو تو اس کو کیسے بیچو گے؟ فَيَكُونُ مُسَاوِقًا لِنَبِيِّ الْآخِرِ، تو یہ نبی کی حدیث برابر ہو جائے گی ایک اور نبی کی حدیث کے ساتھ، لا بیع الا فی ما یملک، جس میں نبی کریم نے فرمایا کوئی بیع، کوئی معاملہ نہیں ہوتا سوائے اس چیز کے جو آپ کی ملکیت میں ہو، تو جو چیز ملکیت میں نہیں ہے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو فضولی بھی تو ہم غیر کی ملکیت میں کرتے ہیں، اپنی ملکیت میں نہیں کرتے ہیں۔ بعد قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے فرماتے ہیں کہ بعد، یعنی یہ لا بیع والی حدیث رسول اکرم نے فرمائی تھی اس حدیث کے بعد، لا طلاق الا فیما یملک، بھائی طلاق بھی وہیں پر ہوگی جو آپ کی ملکیت میں ہوگا، فیما یملک وہ چیز جو مملوک ہو اس میں طلاق، کیا میں کسی اور کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں؟ ہاں اگر وہ مجھے وکالت دے وہ الگ بات ہے، ولا عتق الا فیما یملک، اگر عبد کو بھی آزاد کرنا ہے تو جو آپ کی ملکیت میں عبد نہیں آپ اس کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں۔ ولما، اور رسول اکرم کی حدیث موافق ہے لما اس حدیث کے ساتھ ورد جو وارد ہوئی ہے فی توقیع العسکری الی صفار، امام حسن عسکری نے توقیع کی تھی صفار صاحب کی طرف۔ یہ توقیع کیا ہوتی ہے؟ آپ میری طرف لیٹر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں لیٹر کے اسی لیٹر کے نیچے دو لفظ لکھ کے آپ کو جواب بھیج دیتا ہوں، اس کو توقیع کہتے ہیں۔ لا یجوز بیع ما لیس یملک، بھائی جائز نہیں ہے بیچنا اس چیز کا جو بیچنے والے کی ملکیت نہ ہو۔ وما عن الحمیری، اور ایک روایت پھر حمیری صاحب سے بھی نقل کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ ان مولانا عجل اللہ فرجہ، بتحقیق ہمارے 12ویں امام نے کتب فی جواب بعض مسائل ہی، بعض مسائل کے جواب میں لکھا تھا کیا؟ ان ضیعۃ لا یجوز ابتیاؤها، بتحقیق یہاں پر ضیع بمعنی سامان لے، سامان کو بیچنا جائز نہیں ہے، الا ان مالکہا، مگر یہ کہ اس کا مالک بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، او بامر المالک، یا مالک کسی کو آرڈر کر کے یہ میری چیز بیچو،
او وہ رضن من ہو یا مالک کی طرف سے کیا ہو رضایت ہو، تو بیع فضولی میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ لأنہ صلی اللہ نہیں میرا ایک ورقہ شاید آگے چلا گیا۔ وما فی الصحیح ان محمد ابن مسلم، ایک اور بھی روایت ہے جو محمد ابن مسلم سے نقل کی گئی اور وہ صحیح روایت ہے، الوارد فی ارضن، جو ایک زمین کے بارے میں آئی تھی، بفم النیل۔ بیٹا فم نیل کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا نیل کے منہ میں جو زمین تھی۔ نیل ایک دریا ہے جو مصر میں ہے، یہاں پر نیل سے مراد وہ مصر والا دریا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فم نیل ایک علاقہ ہے جو بغداد کے کہیں ارد گرد ہے، عراق کا ہے۔ بفم نیل اشتراها رجل، اس زمین کو جو فم نیل میں تھی ایک مرد نے خریدی، وَأَهْلُ الْأَرْضِ يَقُولُونَ هِيَ أَرْضُنَا، اور وہاں کے جو رہائشی تھے وہ کہتے تھے یہ ہماری زمین ہے، یعنی آپ نے کیوں خریدی ہے۔ وَأَهْلُ الْأُسْتَانِ، پھر بیٹا استان بھی ایک اور علاقہ ہے جو اس زمین سے ذرا دور ہے، وہ استان والے کہتے تھے ہِيَ مِنْ أَرْضِنَا، یہ تو ہماری زمین ہے۔ گویا کہ تین پارٹیاں ہو گئی، ایک بندے نے خریدی وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہے، وہاں کے علاقے والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری ہے، پھر وہ استان والے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ہماری ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا، لا تشترہا، تم اس زمین کو نہیں خریدو، الا برضا اہلہا، مگر وہ راضی ہوں جو وہاں کے رہائشی ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ بغیر رضایت کے خریداری کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وما فی الصحیح ان محمد بن القاسم بن الفضل، اور ایک اور بھی روایت صحیح ہے جو جناب محمد بن قاسم سے ہے۔ محمد بن قاسم جو ہے پھر وہ بیٹا ہے کس کا، ابن فضل کا۔ فی رجل اشترى من امرأۃ من آل فلان، ٹھیک ہے، وہ حدیث کس کے بارے میں، ایک مرد کے بارے میں ہے جس نے ایک زمین خریدی تھی ایک عورت سے، وہ عورت من آل فلاں، فلاں کے خاندان سے تھی۔ بھائی ائمہ معصومین پر ہم سے بھی زیادہ سختیاں تھیں۔ شرح والے نے لکھا ہے کہ غالباً یہ عورت بنو عباس کی تھی۔ امام علیہ السلام نے ان کے جو ہے کیا ہے جو دشمنی تھی اس کی وجہ سے اس عورت کا نام، ان خاندان کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اس مرد نے عورت سے خریدی، بیٹا کیا خریدی، بعض قطائعہم، ان کے کچھ زمینوں کے ٹکڑے، ایک ہی جگہ پہ زمین نہیں، مثلا 2 ایکڑ وہاں خریدی، 2 ایکڑ وہاں خریدی۔ فَكَتَبَ إِلَيْهَا كِتَابًا، تو امام علیہ السلام نے اس عورت کی طرف ایک لیٹر لکھا۔ کیا لیٹر لکھا، قد قبضت المال، قبضتے کو فعل ماضی اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ کر کے پڑھنا ہے۔ اے عورت تو نے یہ جو مال قبض کیا ہے، ٹھیک ہے، فَكَتَبَ إِلَيْهَا كِتَابًا وَلَمْ تَقْبِضْهُ، ٹھیک ہے، فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا، ٹھیک۔ تو بیٹا فَكَتَبَ إِلَيْهَا، ٹھیک ہے، اس بندے نے لکھا اس عورت کی طرف ایک لیٹر، قد قبضت، قبضت نہیں، قد قبضت المال، جس نے مال قبض کر لیا تھا، وَلَمْ تَقْبِضْهُ، یہاں پر او ہوتا تو بہتر تھا، قبض کیا تھا یا قبض نہیں کیا تھا، فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا، تو امام سے پوچھتا ہے کہ اے امام مجھے تو پتہ نہیں کہ اس عورت نے مال قبض کیا ہے یا مال قبض نہیں کیا، کیا اب یہ شخص اس کو مال دے، یعنی اس زمین کی قیمت دے یا زمین کی قیمت نہ دے؟ قال، اس قال کا فاعل امام ہے، امام نے فرمایا قل یمنعها، امام نے کہا یمنعها، اس مرد کو کہو کہ عورت کو منع کر دے، اشد المنع، سخت منع کہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا، کیوں؟ فإنها، بے تحقیق اس عورت نے باعت، بیچی ہے زمین، ما، ایسی زمین لم تملک ہو، جس کی یہ مالکہ نہیں تھی۔ تو بیٹا ان تمام احادیث کا خلاصہ، تمام احادیث کا نچوڑ یہی ہے کہ جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں وہ آپ نہیں بیچ سکتے، اگر بیچیں گے تو یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، تو نتیجے میں فضولی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔